الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، میں نے جب اس نشست کے انعقاد کا اعلان کیا تھا تو اس وقت ہی یہ بات واضح کر دی تھی کہ یہ اسلام کے ایک سطح تک علمی مطالعے کی نشست ہے۔ چنانچہ میں نے یہ عرض کیا تھا کہ وہ لوگ جو دین سیکھنے سکھانے سے دلچسپی رکھتے ہیں وہ میرے ہفتہ وار درس میں آتے ہی ہیں، لیکن ان میں سے جن کی علمی سطح پر دین کو سیکھنے سے دلچسپی ہو، اس میں وہی شاید کچھ استفادہ کر سکیں گے۔ میں نے یہ بات بھی عرض کر دی تھی کہ اس سطح کو قائم رکھنا ناگزیر ہوگا، چنانچہ اس میں یہ شکایت آپ میں سے کسی کو نہیں ہونی چاہیے کہ اس سطح کو تبدیل کر کے کچھ اسے عام فہم بنایا جائے۔ ایسا کوئی تقاضا پیش نظر ہو تو اس کے لیے پھر جمعے کی نشست حاضر ہے، اس میں آپ لوگ آتے ہی ہیں، سیکھتے ہی ہیں، ملتے ہی ہیں۔ یہاں بحث و نظر کی ایک خاص سطح کو قائم رکھنا میرے پیش نظر بھی ہے اور وہ شاید اس کے لیے ناگزیر بھی ہے۔ پہلے میں آپ سے یہ عرض کرتا ہوں کہ یہ کتاب جو میں پڑھانا شروع کر رہا ہوں اس کی شان نزول کیا ہے، اسی کتاب کا میں نے کیوں انتخاب کیا ہے، اور اس میں جو کچھ بیان کیا گیا ہے اس کی نوعیت اصل میں کیا ہے۔ اتنی بات تو بالکل واضح ہے کہ ہم میں سے ہر شخص یہ سمجھنا چاہتا ہے کہ اس کا دین فی الواقع ہے کیا، اس کو جاننے کے اصول کیا ہیں، اس میں کن چیزوں کا حکم دیا گیا ہے، کن چیزوں کو ماننے کے لیے کہا گیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے، وہ انسان سے کیا مطالبات کرتا ہے، اس میں اگر کوئی اس کے مشمولات کے کانٹینٹس کے اجزاء ہیں تو ان کی کیا تفصیل ہے۔ ہم اسے اپنی عمومی زندگی میں مختلف طریقوں سے جانتے رہتے ہیں، اور جو کچھ بھی ہمارا علم اور ہماری معلومات ہوتی ہیں ان سے متعلق سوالات بھی پیدا ہوتے ہیں، اہل علم سے ہم رجوع بھی کرتے رہتے ہیں، ان کو سیکھتے اور سمجھتے بھی رہتے ہیں۔ آپ میں سے ہر شخص کے ساتھ بھی یہ معاملہ پیش آتا ہے، میرے ساتھ بھی یہی معاملہ پیش آیا۔ میں نے جب دین کا علمی طریقے سے مطالعہ کرنا شروع کیا تو بعض چیزیں تو ایسی تھیں جو میرے اپنے ذہنی یا علمی پس منظر میں پہلے سے موجود تھیں، اور بعض چیزیں ایسی تھیں کہ جو معاصر فکر، کنٹمپریری فکر سے بہت نمایاں ہو کر سامنے آ رہی تھیں، اور ان کی بنیاد پر بہت سے سنجیدہ سوالات پیدا ہو رہے تھے۔ یہ دونوں چیزیں مل کر آمادہ غور و فکر کرتی رہیں، اور زندگی کے مختلف مراحل میں، جس کی کوئی تاریخ یہاں سنانا پیش نظر نہیں ہے، میرے سامنے بھی وہ صورتحال رہی کہ تراشی دم پرستی دم شکستم، بت بنائے، ان کی پرستش کی، پھر ان کو توڑ دیا۔ زندگی کے مختلف مراحل سے گزرتے ہوئے یہ سن 82 کی بات ہے کہ جب میں کم و بیش اپنے پہلے بنے ہوئے تصورات میں بہت سی چیزوں کے بارے میں متردد ہو چکا تھا، بہت سے نئے سوالات سامنے آ چکے تھے، وہ حقائق جن کو حقائق سمجھا جا رہا تھا ان کے بارے میں بھی بہت سے ترددات ذہن میں نشو و نما پا رہے تھے۔ یہ زمانہ وہ ہے کہ جس میں مجھے اپنے جلیل القدر استاذ مولانا امین احسن اصلاحی کے فکر اور دین پر غور کرنے کے طریقے کو بھی سمجھنے کا بہت حد تک موقع مل چکا تھا، لیکن بحثیت مجموعی دین کیا ہے، اس کے تقاضے کیا ہے، اس میں جس طرح کہ میں نے عرض کیا بہت سی چیزیں موجود تھیں۔
میں نے جب دین کے بعض علمی مباحث پر غور کرنا شروع کیا ہے تو مجھ کو یاد پڑتا ہے کہ سب سے پہلا جو میری زندگی میں غیر معمولی واقعہ پیش آیا وہ اسلام کے قانون میراث سے متعلق ہے. یعنی باقی چیزیں تو زیر بحث رہتی تھیں اور ان کے بارے میں کچھ غور و فکر بھی ہوتا رہتا تھا. یہ 1974-75 کی بات ہے. سب سے پہلا مرحلہ یہ تھا. اس وقت کوئی اصول کا مسئلہ نہیں تھا. یہ معاملہ بھی نہیں تھا کہ قرآن مجید اپنی بات کیسے بیان کرتا ہے. یہ معاملہ بھی نہیں تھا کہ اس میں کوئی زبان کے بیان کے ایسے مسائل ہیں جن کی وجہ سے اس مسئلے پر غور کرنا چاہیے. وہ مسئلہ نتائج سے سامنے آیا تھا اور یہ بہت بعد میں، جیسے کہ میں آگے چل کے عرض کروں گا، ذہنی تربیت ہوئی کہ نتائج سے بالا تر ہو کر کیسے غور کیا جاتا ہے. لیکن اس وقت کی ذہنی کیفیت یہی تھی. کچھ نتائج تھے اور ان نتائج کا چونکہ حساب و کتاب سے تعلق تھا تو وہ میری گرفت میں نہیں آتے تھے. میرے عزیز دوست افضال صاحب یہاں موجود ہیں تو انہوں نے اس زمانے میں، ان کو حساب کتاب بہت دلچسپی رہی ہے ہمیشہ سے، تو انہوں نے بہت سے میراث کے سوالات ادھر سے ادھر سے حل کر کے اور کچھ اس کی پیچیدگیاں مجھ پر واضح کر کے میری بڑی مدد کی کہ میں اس اصل مسئلے کو سمجھ سکوں. چنانچہ آہستہ آہستہ کچھ ایسے نتائج تھے جو میرے سامنے آ گئے اور میں نے ان کی بنیاد پر ایک تفصیلی تحریر لکھی، پہلے عربی زبان میں اور پھر بعد میں اردو زبان میں، اور اس میں اپنے نتائج فکر بیان کیے. یہ اس لحاظ سے تو میری اپنی علمی زندگی کا ایک بڑا بریک تھرو تھا کہ پہلی مرتبہ جو پہلے سے بنی ہوئی چیزیں ہیں ان میں سے بعض چیزوں کی غلطی واضح ہوئی مجھ پر. لیکن میں جس جانب توجہ دلانا چاہتا ہوں یہ ہے کہ دین پر غور کرنے کے فکر میں جو پختگی بعد میں آئی اور جس میں بہت سی چیزوں کو ایک خاص زاویے سے دیکھنے کا ذوق پیدا ہوا، یہ اس زمانے میں ابھی نہیں تھا. چنانچہ مجھے یہاں تک یاد پڑتا ہے 1979 میں غالباً پہلی مرتبہ اشراق نکلا ہے تو اس میں وہ تفصیلی مضمون موجود ہے جو میں نے میراث پر لکھا تھا. بعد میں اس میں کیا کیا تغیرات ہوئے، کن کن چیزوں کو میں نے دوبارہ سمجھا، اس کی بھی تاریخ ایک لحاظ سے محفوظ ہو گئی ہے کیونکہ پھر وہ قانون معیشت کے حصے کے طور پر چھپا اور اب اس کتاب میں بھی قانون معیشت ہی کے ایک جزو کی حیثیت سے موجود ہے. تو جو شخص بھی اس کا تقابلی مطالعہ کرے گا تو یہ جان لے گا کہ اس میں کن کن زاویوں سے تبدیلی یا تغیر پیدا ہوا ہے سوچنے کے انداز میں. میں یہ ذکر کر رہا تھا کہ یہ سن 82 کی بات ہے جب مجھے کچھ خیال ہو رہا تھا کہ اب دین کے سارے کانٹینٹ پر تفصیل سے کام کرنا چاہیے. کوئی اس کی ابھی واضح تصویر سامنے نہیں تھی. اب جب بھی آپ دین کے کانٹینٹ پر کام کرنے کا ارادہ کریں گے تو ظاہر ہے کہ پہلے ایمانیات اور اخلاقیات کے مباحث آئیں گے، اس کے بعد قانون اور شریعت کے مباحث آنے چاہیے. میرے ہاں بھی ظاہر ہے کہ یہی ترتیب ہوتی اور بالخصوص اس لیے یہ ترتیب یقیناً ہوتی. میرا اپنا پس منظر فلسفے اور ادب کا ہے اور مجھے اس زمانے میں کوئی فقہ کے مباحث سے زیادہ دلچسپی بھی نہیں تھی اور نہ یہ خیال تھا کہ اس میں کچھ بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے. اگرچہ میراث کے قانون پر کام کرنے سے کچھ چیزیں واضح ہو گئی تھیں لیکن ترتیب پر یہ اثر انداز نہیں ہوئی. 1982 میں وہ واقعہ ہوا کہ جس میں ہماری وفاقی شرعی عدالت نے رجم کے معاملے میں ایک فیصلہ دیا اور اس فیصلے میں مولانا امین احسن اصلاحی صاحب کی تدبر قرآن کے متعلقہ حصے بیان ہی نقل کر دیے اور ایک لحاظ سے گویا یہ بتایا کہ ہمارے فیصلے کی بنیاد اسی تحقیق پر ہے. یہ فیصلہ پاکستان ٹائمز میں شائع ہوا تو اس کے خلاف ملک میں ایک طوفان اٹھ کھڑا ہوا. علماء نے اس پر کتابیں لکھیں، بہت سی تنقیدات شائع ہوئیں، بہت سے لوگوں نے اس پر حکومت سے احتجاج کیا، یہاں تک کہ وفاقی شرعی عدالت پوری کی پوری توڑ دی گئی اور اس کے بعد اس میں علماء کی شمولیت کا فیصلہ کیا گیا. جب یہ حادثہ ہوا تو اس زمانے میں جو تنقیدیں کی جا رہی تھیں میں نے یہ محسوس کیا، اس وقت استاذ امام ابھی زندہ تھے، کہ وہ ایک بے بسی کی کیفیت محسوس کر رہے ہیں. ان کے ہاتھ میں اس وقت راشا آ چکا تھا، عمر کے اس حصے میں
اس طرح کی کسی بحث مباحثے میں الجھنا ان کے لیے ممکن نہیں تھا. تو مجھے خیال ہوا کہ غالباً اس میں مجھے کچھ دیکھنا چاہیے. میں بالکل اطمینان کے ساتھ یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ اس وقت تک ابھی ان کی رائے کا میں نے علمی مطالعہ نہیں کیا تھا. یعنی ایک ہے کہ آپ کے سامنے ایک رائے موجود ہے, آپ جانتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے یا غلط ہے, یا کچھ تھوڑا بہت آپ کو وہ اچھی بھی لگتی ہے, متاثر بھی کرتی ہے, لیکن میں نے اس کا علمی مطالعہ اس وقت تک نہیں کیا تھا. اور مجھے, میں جیسے کہ عرض کیا, دلچسپی بھی بہت کم تھی فقہ اور شریعت کے اس طرح کے مباحث کے ساتھ. چنانچہ اس خیال سے کہ اب اگر ان کی رائے درست ہے تو اس کے دفاع کی ذمہ داری مجھ پر عائد ہوتی ہے, اور اگر غلط ہے تو بہرحال مجھے بھی اسی طرح اظہار برات کرنا چاہیے اس طرح جس طرح دوسرے لوگوں نے کیا ہے. میں نے اس کا مطالعہ شروع کیا. جیسے ہی میں نے اس کا مطالعہ شروع کیا تو مجھے اندازہ ہوا کہ یہ جو بحث ہے یہ تو محض فقہ کی بحث نہیں ہے, بلکہ اس بحث کے پس منظر میں بہت سے دوسرے علوم ہیں جو زیر بحث آ گئے ہیں. یعنی ہمارے ہاں اصول فقہ کی بعض نازک چیزیں ہیں جو اس میں زیر بحث آ گئی ہیں. اسی طرح سے قرآن مجید کے فہم کے بعض مسائل ہیں جو اس میں زیر بحث آ گئے ہیں. یعنی بحث ایک جزء میں نہیں ہے بلکہ وہ بہت سے کلیات پر کھڑی ہوئی ہے. یہ مجھ کو احساس ہوا. چنانچہ میں نے سب کام چھوڑ دیا. اس وقت میں واپس آ چکا تھا مریدکے سے اور اپنے پرانے گھر میں سلطان پورے میں مقیم تھا. تو میں نے سارے کام چھوڑ کر ان چیزوں کا مطالعہ شروع کر دیا. 82 وہ سال ہے کہ جس میں نے اصول فقہ کی چیزیں جس سے پہلے بھی پڑھی تھی طالب علمانہ زمانے میں, لیکن جس طرح پڑھنا چاہیے ویسے ان کو پڑھنا شروع کیا. اور اسی طریقے سے خود جو مسئلہ زیر بحث تھا اس کے بارے میں بھی جو کچھ سلف خلف میں لکھا گیا تھا اس پر ایک نظر ڈالی. یہ سارے مطالعے کے نتیجے میں اس پر مجھے شرح صدر ہو گیا کہ چند جزوی چیزوں کے سوا استاذ امام کی رائے بالکل ٹھیک ہے. یعنی اس رائے میں کوئی غلطی نہیں ہے, اصول پر مبنی ہے, اس سے مسئلہ حل ہوا ہے. اور نہ صرف یہ کہ حل ہوا ہے بلکہ بہت سے اور دوسرے مسائل حل ہونے کی کلید بھی مل گئی ہے. یہ واضح ہو گیا. البتہ بعض جزوی چیزوں میں یا بعض استدلال کے مواقع میں مجھے ان سے اس طرح اتفاق نہیں ہو سکا. نتیجے کے لحاظ سے میں محسوس کیا کہ رائے بالکل ٹھیک ہے, اور اصول کے لحاظ سے رائے بالکل ٹھیک ہے. چنانچہ اس وقت میں نے جو لوگ اس پر تنقید کر رہے تھے ان کی تنقیدوں کا جواب لکھا ہے. یہ وہی جوابات ہیں جو میری کتاب برہان میں اب غالباً 100-125 صفحے کے مباحث میں پھیلے ہوئے ہیں. اس میں نحو کے بہت سے مسائل اٹھ کھڑے ہوئے, ادب کے بہت سے مسائل اٹھ کھڑے ہوئے, زبان اور اس کے بعض متعلقات کے مباحث اٹھ کھڑے ہوئے, تعویل کے بعض نازک مسئلے اٹھ کھڑے ہوئے, اور بہت جلیل القدر اہل علم جو اس وقت موجود تھے انہوں نے اس پر گرفت کی تھی. تو میں نے ان ساری چیزوں کا محاکمہ کیا, اور پھر اس کے بعد وہ بحث اللہ کا شکر ہے کہ خاص نتیجے تک پہنچ کے ختم ہو گئی. لیکن میرے ذہن کی ساری ترتیب اس کے نتیجے میں بالکل درہم برہم ہوئی. یعنی بجائے اس کے کہ میں ایمانیات اور اخلاقیات کے مباحث سے دین پر غور کرتا یا اس کے بنیادی اصولوں کو پہلے سمجھ کر پھر یہ آگے بڑھتا, ترتیب بالکل الٹ گئی, اور زیادہ تر فقہ و شریعت کے مسائل میرے ہاں موضوع بن گئے. سن 82 سے لے کر کم و بیش آپ یوں سمجھ لیجئے کہ 85-86 تک تو جزوی لحاظ سے یہی مسائل زیادہ تر میرے اعتنا کا موضوع رہے. ان پر میں نے اس زمانے میں کام کیا, بہت سی چیزوں پر غور کیا, بہت سی چیزوں کے نتائج واضح ہو گئے, بہت سی چیزوں کے سوالات متعین ہو گئے, یہ معلوم ہو گیا کہ اس میں کس طریقے سے غور کیا جا سکتا ہے. یہ کم و بیش اس زمانے میں ہو گیا. لیکن 86-87 کے زمانے میں مجھے زیادہ دلچسپی اس جانب ہوئی, اور اس کے بھی بعض وجوہ ہیں جس کی تاریخ سنانے کی ضرورت نہیں ہے, کہ اس سے پہلے کہ ان چیزوں پر باقاعدہ طریقے سے لکھ کر اپنا نقطہ نظر واضح کیا جائے, یہ دیکھنا ضروری ہے کہ دین بحثیت مجموعی کیا کانسیپٹ دیتا ہے اپنے بارے میں. چنانچہ یہ ایک شفٹ ہے میری اپنی علمی زندگی میں کہ جس میں نے دین کے صحیح تصور پر, اسی عنوان سے میرا مضمون اس میں موجود ہے, دین کے صحیح تصور پر کام کرنا شروع کیا. اور آپ یوں سمجھئے کم و بیش اس میں مجھے 10 سال لگے. اس کے 5-7 ورژنز ہیں جو چونکہ مختلف اوقات میں چھپ گئے یا لوگوں کے سامنے بھی آ گئے, تو ان کا بھی ایک مطالعہ کر کے دیکھا جا سکتا ہے کہ اس میں میرا اپنا ذہن ارتقاء کے کن مراحل سے گزرا ہے. 93-94 میں کہیں جا کر میں نے اس کو آخری صورت دی ہے, اور پھر یہ دین کا صحیح تصور کے عنوان سے چھپا ہے. اس کتاب میں شامل ہونے تک اس میں صرف 2 مقامات ہیں جن میں میرے نقطہ نظر میں مزید تحقیق سے کچھ تغیر ہوا اور میں نے اس میں تبدیلی کی ہے, ورنہ وہ آخری ورژن ہی کم و بیش اس وقت تک موجود ہے.
دین کے صحیح تصور پر کام کرنے کے دوران میں مجھے یہ پہلی مرتبہ خیال ہوا، یعنی یہ یوں سمجھ لیجئے کہ 90-91 کے زمانے میں میری یہ رائے بننا شروع ہوئی کہ دین پر ایک جامع ٹیکسٹ بک لکھی جانی چاہیے، یعنی ایک ہی کتاب۔ اس سے پہلے ہمارے ہاں کچھ چیزیں ہیں اس نوعیت کی، لیکن جو زاویہ میرے پیش نظر تھا اس سے مجھے یہ خیال ہوا کہ ایک کتاب لکھی جانی چاہیے، یعنی ایک ایسی کتاب، ہو سکتا ہے کہ وہ 1 جلد میں ہو سکتا ہے 2 جلدوں میں ہو، لیکن ایک ایسی کتاب جس میں دین اپنے مبدا سے منتہا تک، ابتدا سے انتہا تک پوری جامعیت کے ساتھ بیان ہو جائے۔ یعنی اگر آپ چاہیں تو ایک کتاب آدمی کے ہاتھ میں پکڑا دیں اور یہ کہہ سکیں کہ اس میں اصول سے لے کر آخر تک پورا دین بیان کر دیا گیا ہے۔ یہ خیال اس زمانے میں زیادہ ڈیولپ ہونا شروع ہوا۔ چنانچہ پہلے میرا خیال یہ تھا کہ جن جن چیزوں میں کچھ مشکلات ہیں یا مسائل ہیں ان پر تحقیق کر کے کچھ لکھ دینا چاہیے، لیکن جیسے ہی یہ چیز سامنے آئی تو پھر میں نے اس کتاب کا ایک پورا نقشہ سامنے رکھ کے اس کے اوپر کام کرنا شروع کیا۔ میں جو کام کر چکا تھا، یعنی پہلے فقہ و شریعت پر بہت سا کام کر چکا تھا، بعض اس میں جزوی مسائل ایسے تھے جن میں میرا اپنا ایک نقطہ نظر بن گیا تھا، ان میں سے بعض چیزیں میں نے ضرورتاً لکھ بھی دی تھیں اور وہ شائع بھی ہو چکی تھی، تو اس لیے میں نے پھر ترتیب کو تبدیل نہیں کیا، یعنی یہی خیال کیا کہ پہلے شریعت ہی کے مباحث کی تکمیل کر لی جائے۔ تو اب بھی جب آپ اس کتاب کو دیکھتے ہیں تو اس میں دین کا صحیح تصور کے سوا باقی تمام مباحث زیادہ تر فقہ و شریعت سے متعلق ہیں، اور ایمانیات اور اخلاقیات کا حصہ وہ ابھی لکھنا باقی ہے، یعنی ہونا اس کو ترتیب میں پہلے چاہیے تھا، وہ ابھی لکھنا باقی۔ اب جب یہ شائع ہو گئی تو مجھے یہ خیال ہوا کہ میں نے اس کتاب کو لکھنے میں جو طریقہ اختیار کیا ہے وہ یہ طریقہ نہیں ہے کہ جو نتیجہ میں نے نکال کے سامنے رکھ دیا ہے اس کا پورا پس منظر اس میں بیان کروں۔ ظاہر ہے کہ اگر اس طریقے سے اس کتاب کو لکھا جاتا تو یہ شاید 20 جلدوں کی کتاب بنتی، تو اس میں میں نے جو نتیجہ فکر ہے اس کو بیان کر دیا، اور اس کے استدلال کی طرف بھی اس طرح اشارہ کیا ہے کہ ایک علمی مزاج رکھنے والا آدمی تو اس کو سمجھ لے کہ استدلال کی اصل نوعیت کیا، پس منظر کیا ہے، لیکن یہ کہ جس کو مباحث سے دلچسپی نہیں ہے اس کے سامنے وہ فکری نتیجہ آ جائے اور وہ اس کو دیکھ لے کہ وہ دین کے ایک بنیادی قضیے کو کس طریقے سے حل کرتا ہے۔ میں یہ طریقہ اختیار کیا۔ ظاہر ہے کہ اس طریقے کو اختیار کرنے کے بعد یہ ناگزیر ہو جاتا ہے کہ ایک ٹیکسٹ بک کے طریقے پر کتاب پڑھائی جائے، تو اس میں بھی پہلے میرا خیال یہ تھا کہ بہت سے لوگ ہیں میرے شاگردوں میں بھی جو پڑھاتے بھی ہیں، اور ایک پورا انسٹیٹیوٹ وجود میں آ چکا ہے جس میں تعلیم تدریس ہوتی ہے، تو وہ پڑھائیں گے ہی۔ تاہم شاید میں متعین طور پر تو نہ عرض کر سکوں، لیکن بعض موقعوں پر میں نے یہ محسوس کیا کہ ایسے نکات ہیں جن کو شاید ابھی دوسرے لوگوں کے لیے اپریشیٹ کرنے میں دقت ہے، یا اس کا پورا پس منظر ان کے سامنے اس طرح واضح نہیں ہے، تو پھر مجھے بار بار یہ خیال ہونا شروع ہوا کہ میں اس کتاب کو ایک مرتبہ خود پڑھا دوں۔ یعنی یہ میں نے آپ دراز نفسی سے اس لیے کام لیا ہے کہ یہ واضح ہو جائے کہ میں نے اس کا انتخاب کیوں کیا ہے۔ تو یہ نشست اصل میں اسی کے لیے منعقد کی گئی ہے۔ مجھے نہیں معلوم کہ اس میں کتنا وقت لگے گا، میں نے اس کی ایک خاص سطح سامنے رکھ لی ہے، اس کی بھی میں وضاحت کر دیتا ہوں کہ وہ کیا ہے۔ ایک چیز تو یہ ہوتی ہے کہ مخاطبین میں ایسے لوگ موجود ہیں کہ جو عربی زبان سے واقف ہیں، اسلامی علوم سے واقف ہیں، اس کے مباحث کو بہت اچھی طرح جانتے ہیں، انہیں یہ خبر ہے کہ اس سے پہلے کیا کیا نقطہ نظر رہے ہیں، اس میں آپ کوئی چیز پڑھاتے ہیں، ایک سطح وہ ہے۔ اس میں اندیشہ یہ تھا کہ اگر مثال کے طور پر اپنے طلبہ کو میں پڑھا سکتا تھا، اندیشہ یہ تھا کہ اس میں وہ چیزیں جن کی توضیح مطلوب ہے وہ نہیں ہوگی، اور یہ خیال کر کے میں اس کو آگے بیان کر دوں گا کہ یہ بات تو واضح ہے۔ اچھا، پھر دوسری صورت یہ ہو سکتی تھی کہ اس کو اس سطح پر لے آیا جائے کہ جس میں آپ ہر چیز ہی کی گویا ہندی کی چندی کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو یہ وہ سطح ہے کہ جس کے اوپر سویرا ہو جاتا ہے، شروع کریں۔ تو میں نے ایک درمیان کی سطح اس کی متعین کر لی ہے، یعنی ایسا طریقہ اختیار کر رہا ہوں کہ جس میں اس کے علمی پس منظر کو بھی بیان کر دوں، مسئلہ کہاں سے پیدا ہوا ہے وہ بھی واضح کر دیا جائے، میں اس کو کس زاویے سے دیکھتا ہوں اس کو بھی بیان کر دیا جائے، اور یہ بھی بتا دیا جائے کہ استدلال کی اصل بنیادیں کیا ہیں، لیکن بہت زیادہ نہ لائی جائے جن کو عربی زبان یا اس کے علوم سے واقف لوگ ہی سمجھ سکتے ہیں۔ تو یہ اس کی سطح رہے گی، لیکن بہرحال یہ سطح بھی ایسی ہے کہ جس میں ہو سکتا ہے کہ بعض لوگوں کو نیند آ جائے، یعنی یہ ممکن ہے، تو ہمت کر کے آپ لوگوں کو اس کو سمجھنا ہوگا۔
جو طریقہ اس کے لیے میں نے اختیار کرنا چاہا وہ یہ ہے کہ یہ طالب علمانہ نشست ہے، یعنی میں کوئی تقریر کرنے کے لیے نہیں کھڑا ہوا، کوئی لیکچر دینے کے لیے نہیں کھڑا ہوا، ایک چیز کی تدریس کر رہا ہوں، تو اس میں ظاہر ہے کہ آپ پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں، یعنی اس کے دوران میں ایک بات نہیں واضح ہو رہی تو شروع کر دیجیے، آپ گفتگو شروع کر دیں، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہو سکتا ہے کہ کسی چیز کے اوپر ہم بحث مباحثہ کر لیں اور اس میں دوسری آراء بھی سامنے آ جائے اور مجھے اس کا محاکمہ کرنے کا موقع مل جائے۔ آپ اس کے لیے بھی پابند نہیں ہیں کہ ایک بات ختم ہو تو تب آپ بات کریں، یعنی درمیان میں روکیے اور گفتگو شروع کر دیجیے۔ تو اس میں یہی بے تکلفی کا ماحول رہنا چاہیے، یعنی اس کے بغیر شاید بات واضح کرنا مشکل ہوگا۔ اس کو بھی ملحوظ رکھیں کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ کسی موقع کے اوپر آپ درمیان میں روک کر یہ کہیں کہ یہ بات واضح کر دیں، تو میں آپ سے یہ کہوں کہ یہ میں ابھی تھوڑی دیر میں واضح کرنے والا ہوں، یا آپ سے یہ کہوں کہ بھائی اس کو تھوڑا مؤخر کر دیجئے میں یہ بات مکمل کر لوں، تو اس کو حوصلہ شکنی سے تعبیر نہ کریں، یعنی یہ اصل میں اس بات کی ضرورت ہوگی۔ مقصد یہی ہے کہ اس میں ایک پارٹیسپیشن ہو، جیسے کہ طلبہ کی پارٹیسپیشن ہوتی ہے، آپ بھی شرکت کیجئے اور میں بھی۔ یہ بات بھی واضح کر دوں کہ اگرچہ کم و بیش 25 سال جو کچھ میں نے دین کو سمجھنے، غور فکر کرنے بسر کیے ہیں، یہ اس کے نتائج ہیں، لیکن اللہ کا بڑا شکر ہے کہ مجھے ادنا درجے میں بھی یہ خیال نہیں ہے کہ یہ کوئی حتمی چیز ہے۔ یعنی دین کے علم کا معاملہ یہ ہے کہ جیسے بعض چیزوں کی غلطی ہماری تحقیقات سے ہمارا خیال ہے کہ واضح ہو گئی ہے، بعد میں آنے والے ہماری تحقیقات کی غلطیاں واضح کریں گے، اور یہ ایک ایسا عمل ہے کہ جو جب تک دنیا قائم ہے اس وقت تک جاری رہے گا۔ یہ بھی خیال نہ کیجئے کہ کسی غلطی پر متوجہ کرنے یا متنبع کرنے کے لیے کوئی بڑا غیر معمولی علم چاہیے ہوتا ہے۔ گلی میں جاتا ہوا ایک آدمی بعض اوقات ایک ایسا سوال اٹھا دیتا ہے کہ یہ معلوم ہو جاتا ہے، بڑے سے بڑے عالم کو معلوم ہو جاتا ہے کہ دیکھیے کتنی معمولی بات تھی جو مجھ پر واضح نہیں ہوئی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا اپنا طریقہ ہے، یعنی اس لحاظ سے ایک طالب علم نے جیسے دین کو سمجھا اسی طرح دیکھیے۔ مجھے بارہا اس کا تجربہ ہوا ہے کہ میں پڑھانے کے لیے کھڑا ہوا ہوں یا کوئی چیز واضح کرنے کے لیے کھڑا ہوا ہوں تو اس وقت غلطی واضح ہو گئی، یعنی بارہا اس کا تجربہ ہوا ہے۔ کیونکہ بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ آپ ایک چیز کو برسوں سوچتے رہتے ہیں، بیان کرتے ہیں تو غلطی واضح ہوتی ہے۔ اچھا، برسوں بیان کرتے رہتے ہیں، لکھتے ہیں تو غلطی واضح ہوتی ہے۔ لکھ بھی دیتے ہیں، کسی بحث مباحثے میں دوسرے کے زاویہ نظر کو سنتے ہیں تو غلطی واضح ہوتی ہے۔ تو یہ عمل بھی میرے نزدیک جاری رہنے کا عمل ہے، یعنی طالب علمانہ زندگی میں یہ کوئی ایسی چیز نہیں جس میں ادنا درجے کی بھی کوئی گھبراہٹ ہو۔ میں نے اگر اس میں بعض اس کے جو ابواب ہیں ان کو آپ دیکھیں، جیسے میں نے عرض کیا کہ ان کے 4 5 ورژنز موجود ہیں چھپے ہوئے، تو اس میں بہت سی چیزوں میں تبدیلی کی ہے، اور اس میں یہ سارے ہی معاملات ہوئے ہیں۔ یعنی ایسا بھی ہوا ہے کہ میں خود متنبع ہو گیا، ایسا بھی ہوا ہے کہ بیان کرتے وقت کوئی چیز سامنے آ گئی، ایسا بھی ہوا ہے کہ کسی نے توجہ دلائی اور واضح ہو گئی، ایسا بھی ہوا ہے کہ اپنے ہی شاگردوں کے ساتھ بحث و مباحثے میں بعض پہلو واضح ہو گئے۔ اور یہ تو بارہا ہوتا ہے کہ ایک چیز آپ پر بالکل واضح ہے اور اس کے وضو میں بھی، اس کی عبادت میں بھی کوئی شبہ نہیں ہے، لیکن جن الفاظ میں آپ نے اس کو بیان کیا ہے ان میں ایسی غلطی ہے کہ جس سے وہ کمیونیکیٹ نہیں ہو سکی۔ تو یہ ساری جتنی چیزیں ہیں وہ طالب علمانہ زندگی میں پیش آتی ہیں، لہٰذا ہو سکتا ہے کہ اس نشست کے دوران میں بہت سی چیزیں میں آپ سے سیکھوں اور بہت سی چیزوں کے بارے میں مجھے تنبہ ہو، بہت سی ایسی چیزیں ہوں جن پر مزید تحقیق کی ضرورت محسوس ہو۔ یہ سارے مراحل بھی اس میں پیش آ سکتے ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح اس سے پہلے میرے ہمیشہ احباب اور شاگردوں نے بڑا کردار ادا کیا ہے میرے کام میں، ایسا ہی کچھ کردار آپ میں سے بھی ہر شخص ادا کرے گا تاکہ اور چیزوں کو واضح کیا جا سکے۔ ہم سب دین کے سچے طالب علم ہیں اور اسی طالب علمانہ ذہن کے ساتھ اپنے پروردگار کی ہدایت کو سمجھنا چاہتے ہیں۔ اس میں کسی تعصب کا کیا سوال، کسی انانیت کا کیا سوال، ایک طالب علم کی طرح ہر چیز کے اندر اتر کر اس کو دیکھنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور یہ ممکن ہے کہ آپ کی تنقید سے میری بات سمجھ میں نہ آئے، یہ ممکن ہے کہ آپ توجہ دلائیں اور اس وقت مجھ پر واضح نہ ہو، لیکن میں اپنی زندگی کا تجربہ آپ سے بتا رہا ہوں کہ جب بھی کوئی اس طرح کی چیز ہوتی ہے تو ذہن کے اندر وہ کھٹک پیدا ہو جاتی ہے جس پر آدمی بعد میں غور کرتا رہتا ہے، اور وہی چیز پھر بتا دیتی ہے کہ جی یہاں الجھن موجود تھی، اب اس کو حل ہونا چاہیے۔ تو اس کو بھی ایک اچھی خدمت سمجھ کر آپ اس میں انجام دے سکتے ہیں۔ اس کے مطالعے کے دوران میں جس طرح کہ میں نے عرض کیا ہے، مجھے بعض ایسی چیزوں کو بھی بیان کرنا پڑے گا کہ جو اس سے ہٹ کر ہوں گی، یعنی ایسا ہو سکتا ہے کہ کسی بحث میں یا کسی اور مسئلے کی تنقید میں کسی دوسرے نقطہ نظر کی تفصیل کرنی پڑ جائے، اس کے بغیر شاید اس بات کو میں یہ خیال کر رہا ہوں کہ سمجھنا ممکن نہیں ہوگا، تو اس چیز کو بھی آپ کو گوارا کرنا پڑے گا۔ یعنی اس کی نوعیت اس طرح ہوگی، کیا چیزیں آپ کو لے کر آنا چاہیے۔ قرآن مجید ہر آدمی کے پاس ہونا چاہیے، اور اب قرآن مجید کے چھوٹے چھوٹے نسخے مل جاتے ہیں، یعنی جن کو اٹھانے میں لانے میں کوئی دقت نہیں ہوتی۔
یہ کتاب تو بہرحال ہونی چاہیے جس کو پڑھایا جا رہا ہے. اس کے علاوہ درمیان میں اگر کوئی ایسی بحث سامنے آ جائے گی کہ جس میں کوئی چیز آپ کے سامنے بطور متن کے ہونی چاہیے تو میں امید کروں گا کہ ہمارے ڈاکٹر آغا طارق صاحب اسے فراہم کر دیں گے. یعنی ہو سکتا ہے کہ اس میں کوئی فوٹو کاپی کرا کے دے دیا جائے یا اس طرح ہی کوئی چیز دے دی جائے تاکہ وہ چیز سامنے رہے, اس کا انالیسس یا اس کا تجزیہ آسان ہو جائے. میں بہت عرصے کے بعد کم و بیش 10 سال کے بعد پڑھانے کے لیے کھڑا ہوا ہوں. یعنی اب میں عرصہ ہوا کہ پڑھاتا نہیں رہا, تو اس لیے ظاہر ہے کہ تدریس کرنا بھول گیا ہوں. تو جب آدمی بہت عرصے کے بعد کوئی کام کرنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اس میں بڑی کوتاہیاں ہوتی ہیں, ان کو نظر انداز کیجیے. میں انشاءاللہ آہستہ آہستہ سیکھ جاؤں گا اور اس میں آپ لوگوں کی مدد شامل حال رہی تو بہتری کے اسباب بھی پیدا ہو جائیں گے. دیکھیے یہ میں اس کا ابتدائی حصہ آپ کے سامنے کھول رہا ہوں تاکہ پوری طرح اس کا تعارف ہو جائے. اس میں فہرست پر پہلے ایک نظر ڈال لیجئے. یعنی جب آپ اس کتاب کو کھولتے ہیں تو اس کے بعد پہلے اس کی فہرست آتی ہے. میں اس فہرست کو واضح کرنا چاہتا ہوں. اس میں سب سے پہلے آپ دیکھیں گے لکھا ہوا اصول و مبادی. مبادی یہ مبدا کی جمع ہے, یعنی کسی چیز کے بیس کے معنی میں, جس پر وہ چیز اٹھی ہوئی ہے, جس سے اس کی ابتدا ہوتی ہے, جس سے وہ شروع ہوتی ہے. تو اس میں وہ چیزیں زیر بحث لائی گئی ہیں کہ جو دین کے لیے اصول یا مبادی یعنی بنیاد کی حیثیت رکھتی ہیں. یعنی دین کہاں سے ملتا ہے, اس کے ماخذ کیا ہے, ان ماخذ کی تفصیل کیا ہے, اور اسی طریقے سے ان ماخذ تک اپروچ کے کیا طریقے ہو سکتے ہیں, کن چیزوں کو ملحوظ رکھنا چاہیے, یہ اس میں ساری چیزیں بیان ہوئی ہیں. اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ ایک عنوان ہے الحکمہ. یہ ایک بڑا عنوان ہے. اس کتاب کی بڑی تقسیم یہی ہے, یعنی اس کو 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا. کیوں کیا گیا ہے یہ آگے زیر بحث آئے گا. یعنی ایک الحکمہ, ایک الکتاب. الحکمہ میں جو مباحث ہوں گے وہ 3 ہیں, یہاں ایک ہی لکھا ہوا ہے. یعنی دین کا صحیح تصور, اس کے بعد ایمانیات اور پھر اخلاقیات. ان کی آگے اجزاء میں تقسیم جو بھی ہوگی, یعنی بنیادی بات عرض کر رہا ہوں, دین کا صحیح تصور, اس کے بعد ایمانیات اور اخلاقیات, یہ دونوں ابھی لکھنا باقی ہیں. اس کے بعد الکتاب ہے, یعنی یہ اس میں شریعت اور قانون ہے. اس کو الکتاب کا نام کیوں دیا گیا ہے یہ بھی آگے زیر بحث آ جائے گا. اس میں اگر آپ دیکھیں گے تو قانون سیاست ہے, یعنی جس میں وہ چیزیں زیر بحث آئی ہیں جو سیاسی زندگی کی تطہیر کے لیے دین میں بیان کی گئی ہیں. پھر قانون معیشت ہے, یعنی وہ قوانین, وہ ضوابط جو معیشت کی تطہیر, معیشت کے تزکیے کے لیے بیان ہوئے ہیں. قانون دعوت ہے, یعنی دعوت, تبلیغ, اس کے لیے کیا قواعد ہیں, کیا ضوابط ہیں, کن چیزوں کو دین نے لازم کیا ہے اور کن چیزوں کی ترغیب دلائی ہے, وہ اس میں زیر بحث آئی ہیں. پھر قانون جہاد ہے, اس کی شرح کی ضرورت نہیں ہے, یہاں جہاد سے بطور خاص قتال مراد ہے, یعنی جنگ کے لیے دین میں کیا قانون بیان کیا گیا ہے. حدود و تعزیرات ہیں, یعنی جرائم کی سزائیں. حدود ہماری خاص دینی اصطلاح ہے اور تعزیر کا لفظ تو سزا کے لیے عام استعمال ہوتا ہے. اس میں یہ چیز زیر بحث آئی ہے. پھر اس کے بعد خور و نوش ہے, جس کو بالعموم لوگ خرد و نوش کہتے ہیں, یعنی یہ اس کا طالب علم میں آپ تو توجہ دلانے میں کوئی حرج نہیں ہے, اس کا صحیح لفظ نہیں ہے خرد و نوش. خور و نوش ہونا چاہیے اس کو. کھانا پینا, خور کھانا, نوش پینا, تو خور و نوش کھانا پینا, یعنی کھانے پینے کے بارے میں جیسے سنتے ہیں نا کہ فلاں فلاں چیزیں ممنوع ہیں, فلاں فلاں چیزیں حرام ہیں, تو اس میں اس کا ذکر ہے. پھر رسوم و آداب ہے, ہم عید مناتے ہیں, مونچھوں کو بہتر کر کے رکھتے ہیں, ایسی چیزیں ہوتی ہیں نا, دائیں ہاتھ سے کھاتے ہیں, تو رسوم آداب بھی دین میں چونکہ ہیں تو وہ اس باب میں بڑی تفصیل سے بیان ہوئے ہیں. پھر قسم اور کفارہ قسم ہے, یعنی قرآن مجید میں قسم کو بھی ایک بڑی غیر معمولی اہمیت دی گئی ہے اور اس کے لیے قانون بیان کیا گیا ہے کہ اگر کوئی آدمی قسم کھا بیٹھتا ہے تو اس کی کیا اہمیت ہے اور اگر اس کو توڑنا پڑتا ہے تو اس کا کیا کفارہ ہے. تو یہ چیز بھی چونکہ قانون اور شریعت سے متعلق ہے تو یہ اس میں زیر بحث آئی ہے. 2 باب اس میں ابھی تک نہیں لکھے گئے, ایک قانون معاشرت اور وہ پہلے آئیں گے, یعنی قانون سیاست سے اوپر ہوں گے, قانون معاشرت اور قانون عبادات. عبادات سے شروع ہوگا
پھر معاشرت، پھر اس کے بعد قانون سیاست، اور اسی طریقے سے یہ آ جائے گا۔ قانون معاشرت میں ان دنوں لکھ رہا ہوں، اس کی 4-5 اقساط اشراق میں شائع ہو چکی ہیں، اور امید یہی ہے کہ انشاءاللہ اور چند مہینوں تک وہ پایہ تکمیل کو پہنچ جائے گا۔ اس کے بعد میں قانون عبادات لکھوں گا۔ اگرچہ عبادات کے بارے میں جو کچھ میری تحقیقات ہیں وہ حسن اتفاق سے ان دنوں جو ابواب حدیث کے یہاں زیر بحث رہے ہیں اس میں بہت کچھ سامنے آ چکی ہیں، وہ زیادہ تر عبادات کے باب ہیں، لیکن جیسے کہ میں نے عرض کیا ہے کہ خود لکھتے وقت بہت سی دوسری حقیقتیں واضح ہو جاتی ہیں، تو وہ انشاءاللہ اس پہ زیر بحث آ جائیں گی۔ یہ ایک نظر میں نے آپ کو بتایا کہ فہرست اس کی ہے۔ یہ چاروں جو دوسرے ابواب ہیں، یعنی ایمانیات، اخلاقیات، عبادات اور قانون معاشرت، اگر اللہ تعالیٰ مہلت دیتا ہے اور یہ لکھنے میں کامیابی ہو جاتی ہے تو پھر یہ کتاب پایہ تکمیل کو پہنچ جائے گی۔ یعنی پھر میں اس کے بارے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ پورے دین کو جیسے میں نے سمجھا ہے یہ کتاب اسے بیان کر دیتی ہے، لیکن اس سے پہلے یہ ایک نامکمل کتاب ہے، اور جیسے یہ پایہ تکمیل کو پہنچے گی اور زندگی رہی اور آپ لوگوں کا حوصلہ بھی باقی رہا تو وہ ابواب بھی انشاءاللہ پڑھ لیں گے۔ اس کے بارے میں یہ بات میں نے لکھ دی ہے۔ یہ کتاب ابھی ناتمام ہے، اس کے حصہ اول میں ایمانیات اور اخلاقیات اور حصہ دوم میں قانون عبادات اور قانون معاشرت کے ابواب لکھنا باقی ہیں۔ پایہ تکمیل کو پہنچنے کے بعد یہ انشاءاللہ وقتاً فوقتاً شامل اشاعت ہوتے رہیں گے، یہ اس پر میں نے لکھ دیا۔ آپ فرمائیں گے یہ سب باتیں کیوں بتا رہے ہو؟ عام تجربہ یہ ہے کہ لوگ کتاب شروع کر دیتے ہیں، شروع میں جو بھی لکھا ہوتا ہے نہیں پڑھتے، تو میں نے کہا پڑھ لیں۔ اچھا، اس کا جو میں نے دیباچہ لکھا ہے، اگرچہ وہ ایک مختصر سی تحریر ہے لیکن اس کو بھی دیکھ لیجئے، اس میں میرا جو نقطہ نظر ہے اس کتاب کو لکھنے میں وہ بیان ہو گیا ہے۔ اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے، کم و بیش ربع صدی کے مطالعہ اور تحقیق سے میں نے اس دین کو جو کچھ سمجھا ہے وہ اپنی اس کتاب میں بیان کر دیا ہے۔ یعنی اس ایک جملے میں نے یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ مجھے یہ ادعا نہیں ہے کہ یہی حقیقی دین ہے، مجھے یہ ادعا بھی نہیں ہے کہ یہ وہ کچھ ہے جس کو سب مانتے ہیں، نہیں، میں نے ایک طالب علم کے طور پر جو کچھ سمجھا ہے اس کو میں نے بیان کر دیا۔ یہ وجہ ہے کہ اس کے انگریزی ترجمے کے بارے میں جب مجھ سے شہزاد سلیم صاحب نے پوچھا تو میں نے کہا کہ اس کا نام آپ اسلام ایز آئی انڈرسٹینڈ اٹ رکھ دیجیے، میں نے دین کو جیسے سمجھا ہے ایک طالب علم کی حیثیت سے میں نے اسے بیان کر دیا۔ دیباچے کا باقی حصہ بھی میں تیمناً پڑھ دیتا ہوں۔ اس کی ہر محکم بات کو پروردگار کی عنایت اور میرے جلیل القدر استاذ امام امین احسن اصلاحی کے فیض تربیت کا نتیجہ سمجھیے۔ اس میں کوئی بات کمزور نظر آئے تو اسے میری کوتاہی علم پر محمول کیجیے۔ ملکت عاشقی و گنج طرب ہرچ دارم ز یمن ہمت اوست۔ فارسی شعر کا ترجمہ کرنے کی ضرورت تو نہیں، آپ سب لوگ فارسی جانتے ہیں بہت زیادہ، انگریزی میں کر دیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خواہ عاشقی کا ملکہ ہو یا زندگی کی خوشیوں کا خزانہ، جو کچھ رکھتا ہوں آپ ہی کے حوصلے کی برکت سے رکھتا ہوں۔ تو مطلب یہ ہے ملکت عاشقی و گنج طرب ہرچ دارم ز یمن ہمت اوست۔ یہ آپ کو شعر سے دلچسپی ہے، مفہوم سے دلچسپی ہے، یا شعر کہنے والے سے دلچسپی ہے؟ حافظ کا۔ اس میں وقت کی ترتیب اس طرح سے رکھی ہے منتظمین نے کہ 50 منٹ میں پہلی کلاس ہوا کرے گی، اس کے بعد 20 منٹ کا وقفہ ہوگا جس میں لوگ چائے پئیں گے، کیونکہ سب لوگوں کا خیال یہ ہے کہ اگر درمیان میں چائے نہ پی جائے اور پورے 2 گھنٹے کلاس جاری رہے تو اس میں پہلے حصے میں تو لوگ جاگتے ہوں گے، دوسرے میں ہوں گے، پھر اونگتے اونگتے سو جائیں گے اور پھر اس کے بعد شاید گھر جانے کے قابل بھی نہ رہیں، تو بہتر یہ ہے کہ ایک درمیان میں وقفہ کر کے ان کو چائے وائے پلا دی جائے۔ تو 20 منٹ اس میں آپ لوگ مل بھی سکتے ہیں، اور یہ تجربے سے معلوم ہو جائے گا کہ 20 منٹ کا وقفہ ہونا چاہیے یا اس کو کچھ کم و بیش بھی کیا جا سکتا ہے۔ بہرحال اس دفعہ کیونکہ ابتدا ہو رہی ہے تو انہوں نے یہی وقت رکھا ہے، پھر اس کے بعد مزید 50 منٹ کی نشست ہوگی، اور بحیثیت مجموعی اگر میں جمع کرنے میں غلطی نہیں کر رہا تو یہ 2 گھنٹے ہو جائیں گے۔ تو وقت کی ابتدا کے بارے میں بھی آپ کے علم میں ہوگا کہ غروب آفتاب سے 1 گھنٹہ بعد ہم اسے شروع کیا کریں گے۔ آج 5:18 پر غروب تھا، تو
تو 6:18 پر ہم نے اس کو شروع کیا ہے، اور یہ اس لحاظ سے انشاءاللہ العزیز 8:18 پر ختم ہو جائے گی، اور یہی چیز وقت کی تبدیلی کے ساتھ اس میں جاری رہے گی۔ اب ظاہر ہے کہ اس میں اصل کتاب دوسری نشست میں شروع ہو جائے گی، اور اس سے پہلے یہ کچھ تمہیدی چیزیں تھیں جو میں نے آپ سے عرض کی ہیں۔ میں یہ چاہوں گا کہ اس میں آپ کوئی مشورہ دینا چاہتے ہیں یا کسی خاص تدریس یا تعلیم میں کوئی اور چیز آپ کہنا چاہتے ہیں، تو یہ جو 5-7 منٹ اب باقی ہیں اس میں آپ وہ کہہ لیجئے، تاکہ پھر وقفہ کر لیا جائے اور دوسری ہی نشست میں باقاعدہ علمی مباحث کی ابتدا کی جائے۔ تو اس میں تھوڑا سا ڈائلاگ آپ لوگوں کے ساتھ ہو جائے گا، جو مشکلات آپ محسوس کریں کوئی اس معاملے میں یا کسی چیز کی طرف توجہ دلانا چاہیں کہ اس کا لحاظ رکھا جائے، تو میں اس کے لیے حاضر ہوں۔ وقت جو ہے مغرب کے 1 گھنٹے بعد، اس کو 1 گھنٹے سے کچھ کم نہیں کیا جا سکتا؟ یہ بڑے تجربات سے گزر کر رکھا ہے ہم نے۔ درس میں تو اب 1 گھنٹہ 10 منٹ بعد شروع کرتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کو اپنے دفتروں سے فارغ ہو کے پہنچنا ہوتا ہے یا اپنی دکان بند کر کے پہنچنا ہوتا ہے، کیونکہ اس میں سارے کے سارے طالب علم نہیں ہیں، تو اس وجہ سے تھوڑی تاخیر کر لیتے ہیں اس میں۔ خاص طور پر سرما میں تو لوگوں کو بڑی مشکل ہو جاتی ہے، بہت سی جگہوں پر 5 بجے وہ فارغ ہی ہوتے ہیں، تو یہ اس کا سبب ہے۔ اور کوئی چیز آپ پوچھنا چاہیں؟ تو یہی میں عرض کر دوں، اس طرح میں نے پہلے کہا تھا کہ ایک خاص طریقے کی یہ نشست ہے۔ مثال کے طور پر آدمی محسوس کرتا ہے کہ بھائی میں اس طرح کی ثقیل بحثوں میں کیوں شریک ہوں، تو اس میں کوئی شرمانے کی بات نہیں ہے۔ اطمینان کے ساتھ خاموشی سے آنا بند کر دیجئے اور جمعے کے درس میں آتے رہیے۔ ابھی میں ڈاکٹر صاحب سے کہہ رہا تھا کہ ہمارا اپنا سیمینار ہال ہمارے انسٹیٹیوٹ میں بن رہا ہے، تو امید ہے کہ 4-5 نشستوں میں اتنے طالب علم رہ جائیں گے، پھر وہاں بھی دقت نہیں ہوگی۔ اس کتاب کو مکمل کرنے کے لیے اگر ہفتے میں صرف 1 نشست ہوگی پھر تو بہت طویل دوران ہے۔ کوشش تو کریں گے کہ جلد ہو جائے، لیکن اس سے زیادہ کہ تو شاید لوگ متحمل ہی نہ ہو سکے۔ چلیے جب کم رہ جائیں گے پھر سے تجویز شروع کر کے دیکھتے ہیں۔ یعنی ابھی چونکہ میں بھی پہلی مرتبہ اس کو پڑھا رہا ہوں، تو میں نہیں کہہ سکتا کہ اس میں کتنا وقت لگے گا۔ کوشش تو یہی ہوگی کہ کچھ لاتعلق بحثوں سے اجتناب کر لیا جائے، زیادہ سے زیادہ متعلق رہا جائے معاملے سے۔ آپ مسکرا رہے ہیں، وہ مسکرانا جائز نہیں ہوتا، کلاس میں کوئی بات پوچھیے، کرنی ہے تو کہیے۔ پہلے کیوں نہیں سنا آپ نے؟ آدمی کو پہلے سننا چاہیے پھر لکھنا چاہیے۔ عاشقی کا ملکہ ہو یا طرب طرب کہتے ہیں خوشی کو، مسرت کو کا خزانہ ہو، جو کچھ رکھتا ہوں ہر چے دارم ز یمن ہمت اوست، انہی کے حوصلے کی برکت سے رکھتا ہوں۔ یمن کہتے ہیں برکت کو، اور ہمت فارسی میں حوصلے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، یہ اردو والی ہمت نہیں ہے۔ اس کا مرجع وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو بنا رہے ہیں شاید جو ہے، یہ تو شاعری کو معلوم ہوگا، میرا خیال ہے کہ اس کو تو اللہ تعالیٰ سے کوئی خاص دلچسپی نہیں ہوگی۔ حافظ کا عجیب معاملہ ہے کہ اس کو صوفی لوگ پڑھتے ہیں تو وہ اس میں سے بادہ عرفان کشید کر لیتے ہیں، اور ہمہ شبہ پڑھتے ہیں تو اس میں سے بادہ انگور کشید کر لیتے ہیں، تو اس میں دونوں ہی چیزیں ہیں۔ ہم لوگ چونکہ عربک نہیں جانتے تو ہم قرآن پاک کا ترجمہ دیتے ہیں۔ زیادہ اچھا ہے اگر کوئی سادہ ترجمے والا قرآن آپ کے پاس ہو تو اس پہ آسانی ہو جائے گی۔ ویسے تو جو آیت زیر بحث آئے گی، چونکہ اس کو ظاہر ہم ساری تجزیہ اور تحلیل سے گزاریں گے ہی، تو زیادہ دقت نہ ہو، لیکن یہ ضرور اس میں رکھیے کہ اس میں آیات کے نمبر ہوں۔ اور اب تو جو نئے نسخے قرآن کے شائع ہوئے ہیں اس میں بہت اچھے طریقے سورہ کا نمبر بھی ہونا چاہیے اور آیت کا نمبر بھی ہونا چاہیے۔ یعنی عام آدمی کو اگر بتایا جائے کہ سورہ نور نکالیے تو اس کو تو نہیں معلوم کہ یہ 24 نمبر سورہ ہے یا کس سورہ کے بعد آتی ہے، تو اس میں آپ کو دقت ہوگی۔ تو ایسا قرآن لیجئے کہ جس میں سورہ کا بھی نمبر ہو اور آیات کے بھی اس پر نمبر پڑے ہوئے ہوں، اس میں پھر بہت آسانی ہوگی۔ جب میں آپ کو بتاؤں گا کہ فلاں جگہ نکال لیجئے تو اس میں آپ سورہ بھی نکال لیں گے اور آیت بھی نکال لیں گے۔ جی اس کورس میں کوئی تو اسائنمنٹس وغیرہ تو نہیں ہوں گے؟ آپ المعارض کے طالب علم ہیں، اسی لیے پوچھ رہے ہیں۔ اور کوئی چیز؟ امتحان بھی ہوگا اس کا؟
آپ دینا چاہتی ہیں تو لے لیں گے. کیا خیال ہے آپ لوگوں کا؟ اگلی دفعہ میں ہوں گا اور ایک دو لوگ ہوں گے یہاں بیٹھے ہوئے. امتحان ہونا ہو سرٹیفکیٹ ضرور دیں. میرا خیال یہ کہ یہ ایک اچھی چیز ہو سکتی ہے کہ جو لوگ باقاعدگی کے ساتھ اس میں پارٹیسپیٹ کریں گے ان کو ایک سرٹیفکیٹ دے دیا جائے یہ تاکہ بس پر سوار ہونے میں سہولت رہے. تو آپ دفتر سے آ جایا کریں گے؟ کتنے بجے چھٹی ہوتی ہے؟ اچھا, مجھے یہ خیال تھا کہ آپ کی پیکیجز میں تو شاید تھوڑی تاخیر ہوتی ہے. اس کی میں نے وجہ بیان کر دی ہے. اس صورت میں ظاہر ہے کہ ایک بڑا ہی لاتائل کتاب ہو جاتی. میں نے اپنا نقطہ نظر بیان کر جن جگہوں پر ناگزیر ہوا ہے وہاں میں نے بیان کر دیا ہے, لیکن کسی دوسرے نقطہ نظر کو بیان کرنے کا دیانتدارانہ طریقہ یہ ہوتا ہے کم سے کم آپ اس کو اتنا ضرور بیان کریں جس سے اس کے بارے میں کوئی غلط فہمی نہ پیدا ہو جائے. سر ایک ریکویسٹ ہے کہ ہم ان ان لکی لوگوں میں سے ہیں جو مشنری اسکول سے پڑھے ہیں, نہ ہمیں انگریزی صحیح پڑھاتی ہے نہ اردو آتی ہے, فارسی کا تو خیر تصور بھی نہیں کر سکتے. وہ یہ ہے کہ تھوڑا سا ہمیں انڈرسٹینڈنگ میں پرابلم ہوتی ہے. آپ بہت مشکلات ہوتے ہیں. آئی نو ہماری کمل نہیں آپ کی نہیں. میں اس کا ایک بڑا سادہ نسخہ آپ کو بتاتا ہوں. آج کے لیکچر میں جو مشکل لفظ بولے ہیں ان کو نوٹ کر لیجئے, اور جیسے ہی اس طرح کا موقع آئے تو ان کے معنی پوچھنا شروع کر دیجئے. آپ کو میں اطمینان دلاتا ہوں کہ 4-5 نشستوں کے بعد آپ کے لیے کوئی لفظ مشکل نہیں رہے گا. ہر مصنف اور ہر بولنے والے کے ہاں ایک محدود وکیبلری ہوتی ہے جو اس کی خاص وکیبلری ہے, ذخیرہ الفاظ ہے. اس کو آپ سیکھ لیجئے تو آسانی ہو جائے گی, کیونکہ خود بولنے والے کو بعض اوقات یہ اندازہ نہیں ہوتا کہ اس کے مخاطبین اس لفظ سے ناواقف ہوں گے. تو اس میں آپ مدد کیجئے تو اس میں دوسرے لوگوں کو بھی سہولت ہو جائے گی. ہو سکتا ہے کہ جو بات آپ نے کہہ دی ہے بہت سے بزرگ اس میں شرم محسوس کرتے ہوں. بزرگی کو تاریخ نہ سمجھیے اپنی عمر پر. میں نے طالب علمانہ حیثیت سے, میں بھی 50 سال کو پہنچنے والا ہوں, تو بوڑھے ہی ہو گئے ہم سب لوگ. اور کوئی چیز جی اسی کو جیسے کتاب ہے ویسے انشاءاللہ. اگر اسے پڑھانے کے دوران میں قانون معاشرت مکمل ہو گیا تو انشاءاللہ پھر اس کو پڑھنا شروع کر دیں گے. قانون کا لفظ استعمال ہوا ہے جبکہ عموماً جو ہے تصور کا لفظ, جیسے اسلام کا تصور ایک معیشت ہے. مجھے نہیں معلوم کہ یہ قانون کی جو تعریف ہے جو کچھ اس میں بیان کیا گیا ہے یہ اس پر پورا کرتی ہے. جی میں بیان کروں گا انشاءاللہ, یعنی یہ بتاؤں گا کہ اس کے لیے یہ لفظ کیوں استعمال کیا گیا ہے اور دوسرے الفاظ کیوں نہیں استعمال کیے گئے. یہ ذرا بحث آ جائے گا انشاءاللہ آگے. اس سے زیادہ اور بھی جو لفظ استعمال ہوتا رہا ہے اصول کا لفظ, اصول کا بھی, نظام کا لفظ بھی استعمال ہوتا رہا, تو یہ انشاءاللہ دین کے صحیح تصور میں یہ چیز پوری طرح بحث میں آ جائے گی. اب اس کو حوصلہ شکنی سے تعبیر نہ کیجیے, یہ آگے زیر بحث آنے والی ہے. اور کوئی چیز جی بھائی بات یہ ہے کہ یہ ہے مفلسوں کی کلاس, اس میں بستے بھی باہر میرا خیال یہ ہے کہ دے دیں گے لوگوں کو. تو ڈاکٹر صاحب اگلی دفعہ اہتمام کر لیجئے, ایک ایک جھولا ہوتا ہے نا پرانی طرز کا, وہ تقسیم کر دیجئے کہ ٹھیک ہے جس میں پینسل ڈال کے لے آئے. لیکن اس سوال سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ اب آپ لوگوں کا موڈ پڑھنے کا نہیں رہا. یہ اندازہ یہ کہ پڑھنے کے لیے تو آدمی کو سنجیدہ ہونا چاہیے. جی بھائی شگفتہ بڑھاپے میں اب آپ کہیں کہ 2 گھنٹے آدمی سنجیدہ گفتگو کرتا رہے تو مشکل کام ہے. آپ بھی ہنستے کھیلتے رہیے, اسی طرح پڑھ لیں گے انشاءاللہ. کہتے ہیں اڈلٹ ایجوکیشن بہت مشکل چیز ہوتی ہے, تو اس کے کچھ تقاضے مجھے پورے کرنے ہیں. اور میں نے آپ سے عرض کیا کہ میں بھی کم و بیش 10 سال کے بعد پڑھانے کھڑا ہوا ہوں, اس لیے کچھ معلوم نہیں کہ نتیجہ کیا نکلے گا. ایمانیات اور اخلاقیات میں جو سب کیٹیگریز آتے ہیں اس وقت ہیں, ایمانیات تو ظاہر چیز ہے, اللہ پر ایمان ہے, آخرت پر ایمان ہے, رسولوں پر ایمان ہے, اور اس کے بعد جزوی چیزیں ہیں جیسے ملائکہ کا ایمان, کتابوں کا ایمان, یہ چیزیں سب زیر بحث آئیں گی. پھر یہ کہ ایمان بحثیت مجموعی جو دین کی حکمت پر اثرات ڈالتا ہے وہ زیر بحث آئے گا. پھر ظاہر ہے اس میں سنن الہیہ ہے اور اس طرح کی چیزیں.
لیکن وہ بالکل جب آخر پہ آدمی لکھنے بیٹھتا ہے تب ٹھیک اندازہ ہوتا ہے کہ کیا چیز مزید آنی چاہیے. میں نے قانون معاشرت کی جو فہرست بنائی ہوئی تھی تو وہ 10 عنوانات پر تھی مشتمل، لیکن اب 13 ہو چکے ہیں لکھنے کے دوران ہی میں. انسان کس کا ایک حصہ آپ سمجھتے ہیں؟ جی اس کے اندر زیر بحث آ جائے. یہ مختلف ابواب کی ترتیب میں کیا چیزیں ہیں؟ ابواب کی ترتیب سے اگر آپ کی براد الحکمہ کا حصہ ہے تو دین کا صحیح تصور تو آپ بھی مانیں گے نا یہ پہلے ہی ہونا چاہیے، اس کے بعد ایمانیات اور پھر اخلاقیات. اس میں تو بحث نہیں ہے، آگے بہت بحث ہو سکتی ہے. یعنی ظاہر ہے کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اچھا جی سیاست سے پہلے معیشت کیوں نہیں، معیشت سے پہلے سیاست کیوں نہیں. تو صحیح ترتیب یہ ہوگی کہ پہلے عبادات ہوں گی، پھر معاشرت ہوگی، پھر سیاست ہوگی، پھر معیشت ہوگی. اس میں ظاہر ہے کہ کوئی دین نے ترتیب مقرر نہیں کی ہوئی ہے، تو آدمی یہ محسوس کرتا ہے کہ ان مباحث کا انحصار ہے جس میں دوسری چیزیں بعد میں زیر بحث آنی چاہیے، تو اس کے لحاظ سے کتاب کو ترتیب دے دیتا ہے. دین کا تصور جو ہے یہ پورا دین بیان کرنے کے علم کی تو ہو سکتا ہے بھی، ایسا بھی ہو سکتا ہے. مطلب یہ ہے کہ یہ بھی کوئی الہامی چیز نہیں ہے، دو رائے ہو سکتی ہیں، لیکن میرا خیال یہ ہے کہ دین کے قانون اور اس کے کانٹینٹ کا مطالعہ کرنے سے پہلے آدمی کو جامعیت سے یہ معلوم ہونا چاہیے کہ وہ کس دین کا مطالعہ کرنے جا رہا ہے. پھر اس میں بہت سی اصطلاحات ہیں جو آگے زیر بحث آئی ہیں اور وہ وہاں ایکسپلین ہو گئی ہیں. تو ایسا یہ قانون عبادات جو ہے یہ اس کے باقی بھی قوانین ہی چل رہے ہیں تو اس کے لیے نظام کا لفظ زیادہ بہتر نہیں؟ نظام کے لفظ پر میں گفتگو کروں گا بعد میں کہ یہ لفظ میں نے کیوں چھوڑ دیا ہے، انشاءاللہ یہ زیر بحث آ جائے گا. لینگویج کا ہے جس طرح کہ آپ نے یہ فکر ہے جو بنیاد ہے لینگویج کی خاص اسکول آف تھاٹ ہے اس پہ رکھا ہے، تو وہ بھی وقتاً فوقتاً آپ اس کو بھی واضح کرتے رہیے گا. عربک لینگویج کے جو مختلف ٹرمز ہیں، لنگوسٹکس ہیں، جہاں میں محسوس کروں گا کہ اس چیز کی زبان کے پہلو سے کچھ وضاحت کی ضرورت ہے تو یہ خیال کر کے کہ میرے سب مخاطبین عربی زبان سے واقف نہیں ہیں اتنی بحث کروں گا، اور اگر کوئی مزید اس میں تنقید کی ضرورت ہوگی تو وہ آپ کلاس میں بھی کر سکتے ہیں اور بعد میں بھی کر سکتے ہیں. اس کا ضرور لحاظ رکھیے کہ کوئی اتنی ٹیکنیکل بحث نہ چھیڑ دی جائے کہ جس میں دوسرے لوگوں کے لیے کوئی دلچسپی کی چیز باقی نہ رہے. کیونکہ وہ مجھے یاد پڑتا ہے ایک زمانے میں ہم نے ایک چھوٹا سا ادارہ بنایا اور اس کے 2 حصے کیے. اس میں ایک تھی مجلس علمی اور ایک تھی مجلس عملی. تو جو صاحب مجلس عملی کے نگران تھے ان کو کچھ ذمہ داریاں دی گئیں کہ آپ محلے میں جو لوگ ہیں ان میں کچھ دین کی دعوت پھیلائیں، کچھ اخلاقی تربیت کے لیے کچھ مجالس کا انعقاد کریں، اور جو مجلس علمی کے لوگ تھے وہ زیادہ تر طالب علمانہ اور اس طرح کی سرگرمی میں مصروف رہتے تھے. تو اس میں ایک صاحب ہوتے تھے، میرے وہ کلاس فیلو بھی رہے گورنمنٹ کالج میں، تو ان کو یہ ذمہ داری دی گئی کہ آپ طالب علموں کو عربی پڑھائیں. تو انہوں نے عربی پڑھانی شروع کر دی. لاہور کے ایک بڑے عالم مولانا سلیم اللہ خان صاحب ہوا کرتے تھے، ایک زمانے میں جمعیت علماء پاکستان کے ذمہ داروں میں رہے، ان کے صاحبزادے تھے، اور انہوں نے عربی زبان اگرچہ گورنمنٹ کالج کے طالب علم تھے لیکن پرانے طریقے پر علماء کے طریقے پر پڑھی ہوئی تھی. تو وہ ایک خاص دن عربی پڑھاتے تھے. اب مجلس عملی والوں نے محلے کے لوگوں کی ایک میٹنگ بلائی جس میں محلے کے اندر جو لوگ ہوتے ہیں، ہمارے سلطان پورے کی بات ہے، تو ان کی ایک میٹنگ بلائی اور ان کی کلاس ہوا کرتی تھی اسی وقت میں، اور ان کو اطلاع دینا بھول گئے کہ آج نہیں ہوگی. وہ تشریف لائے، انہوں نے آ کے عربی کی تعلیلات پڑھا رہے تھے. اس کی کتاب کھولی اور میں اتفاق سے کہیں باہر سے آیا تھا اور اس مجلس میں مجھے شریک ہونا تھا، اور نماز عصر کی میری رہ گئی ہوئی تھی اور وہ مجھے پڑھنی تھی. تو میں نماز کے لیے میں نے نیت باندھ لی، اس کے پیچھے ہی وہ بیٹھے اور انہوں نے بیٹھ کے کہا کہ دیکھیے بات یہ ہے کہ جب ضمہ ما قبل جو ہے وہ ما بعد پہ منتقل ہوتا ہے تو اس کے نتیجے میں الف جو ہے وہ اس طرح واو میں بدل جاتا ہے. یعنی یہ ایک مثال ہے. تو یہ گفتگو نے شروع کر دی، اور کچھ دیر بعد دیکھا جب لوگ گڑبے غیر متعلق ہیں کہ ہمارے ساتھ کیا ہوئی ہے، تو انہوں نے کوئی بات نہیں، اگلی دفعہ آپ کتاب لے کے آئیے، سب بات سمجھ میں آنی شروع ہو جائے گی. بڑی مشکل سے میں نے نماز ختم کر کے اس کو کسی نہ کسی راستے پر ڈالا اور وہ ختم کرا کے دوسری گفتگو شروع کی. تو کم سے کم آپ طالب علم لوگ اس کی احتیاط کریں کہ ضمہ ما قبل اور ما بعد زیر بحث نہ آ جائے.